عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شافیہ سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل چینل عرش، جس پہ ہم الحمدللہ دن رات محنت کر رہے ہیں کہ امت کو مسنون اعمال پر لایا جائے، امت کا مزاج بن جائے کہ ہم نے اعمال کرنے ہیں تو صرف وہی کرنے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے امت کو دکھائے ہیں، تاکہ جب ہم مسنون اعمال کریں ان سے جو ہمیں نفع ہوگا تو ہمارا یقین بنے گا، ہمارا اعتقاد بنے گا، ہمارا ایمان بنے گا، اور ہماری پھر رغبت ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ تو جوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھے گی تو حضور کی محبت ہی غلامی رسول کی بنیاد ہے، اور غلامی رسول جو ہے وہ دونوں جہاں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب نہیں ہوتی، اس دنیا میں بھی ہم رسوا ہیں، ذلیل و خوار ہیں، اور آگے بھی انجام کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اپنے تئیں ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ حضرات کو بھی یہ گوش گزار کرتے رہتے ہیں کہ عرش چینل پہ جو اعمال بتائے جاتے ہیں ان اعمال کو آپ خود بھی اپنے معمولات کے اندر شامل کریں، اپنی ترتیب کے اندر شامل کریں، پھر ان اعمال کو دنیا بھر میں پھیلانے کا، پہنچانے کا ذریعہ بھی بنے، تاکہ لوگ جو ہے وہ من گھڑت وظائف اور جھوٹے فضائل کے سحر سے نکل کے حضور کی غلامی کی طرف آ جائے۔ کیوں؟ جو اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں وہ اعمال کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے، یا کسی اور کے جو اعمال ہیں ان کا موازنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے اعمال کے ساتھ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال بتائے ہیں ان کے ساتھ دونوں جہاں کی کامیابی کا وعدہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اعمال کی کیا شان ہے۔ میں ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں، کوئی بندہ جو یہ سن لے گا وہ رہ ہی نہیں سکتا کہ میں یہ عمل نہ کروں۔ حضور کا فرمان ہی ایسا ہے اور اللہ کی عطا ہی ایسی، یعنی فضائل ہی ایسے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے سنے گا انشاءاللہ، اور آپ سنیں گے یا جب یہ بیان سوشل میڈیا پہ جائے گا تو ہر شخص یہ کہے گا کہ میں یہ عمل انشاءاللہ العزیز ضرور کروں گا۔ تو یہ جو عمل سنتے توفیق مل جاتی ہے تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ یا مسنون اعمال کا یہ کمال ہوتا ہے کہ جس کو اللہ قبول کر لیتا ہے، اللہ اس تک آواز کو پہنچا بھی دیتا ہے اور ساتھ ہی بھی کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگلی اور آخری بات یہ ہے کہ مسنون اعمال سے انسان کو نفع پہ نفع ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ صرف شرط یہ ہوتی ہے کہ مسنون اعمال اتنے کیے جائیں جتنے ہم 50 سکتے ہیں، 2 کریں، 3 کریں، پھر ساری زندگی کریں۔ لیکن مسنون اعمال کا بھی یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں روزانہ اگر فرض کرو مسنون اعمال بتاؤں اور آپ روزانہ سنیں اور کرتے جائیں پھر چھوڑیں، کریں، چھوڑیں، تو پھر رجت ہو کر رہے گی، پھر نقصان ہو کر رہے گا، دنیا اور آخرت کا نقصان جو ہے وہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اعمال چاہے مستحب ہوں چاہے اعمال مسنون ہوں، جو اعمال کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمل تھوڑا کرو، چھوٹا کرو، لیکن مسلسل کرو۔ اس لیے عرش چینل کے اوپر کوئی بھی آپ کو عمل پسند آ جاتا ہے، بس آپ ایک عمل پکڑ لیں تو بس مستقل پھر اس کو کرتے جائیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے آپ عمل کریں گے پھر آپ عمل پکائیں گے، جب عمل پک جائے گا وہ آپ کی ذات کو بھی نفع دے گا اور معاشرے کو بھی نفع دے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کا روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے 7 محل دیکھے، تو ایک محل کا دوسرے محل سے جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، یعنی وہ محل کے اندر اتنی وسعت ہے، اتنی کشادگی ہے، اتنے بڑے بڑے وسیع و عریض محل ہیں کہ ایک محل سے دوسرے محل کا فاصلہ کتنا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں مشرق اور مغرب کا جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے ایک محل سے دوسرے محل کا۔ تو میں نے 7 محل دیکھے، تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ 7 محل کس خوش نصیب کے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، یہ 7 محل کس خوش نصیب کے ہیں؟
تو اللہ رب العزت نے آواز دی کہ یہ 7 محل میں اس کے نام کر دوں گا جو کسی نابینا کو، کسی اندھے کو پکڑ کے 7 قدم چلائے گا۔ صرف 7 قدم، یہ نہیں ہے کہ اسے مکہ پہنچا کے آنا ہے، مدینہ پہنچا کے آنا ہے، صرف کسی نے سڑک پار کرا دی۔ 7 قدم اللہ والوں کیا ہوتی ہیں؟ کمرے کے اندر 7 قدم سے بھی زیادہ فاصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے نابینا کے اوپر احسان کیا، اس کے ہاتھ کو پکڑا اور 7 قدم اس کو چلایا، میں یہ 7 محال اس کے نام کر دوں گا۔ خوش ہو؟ خوش ہو؟ بہت خوش ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رب کی بارگاہ میں یہی بات عرض کی کہ یا اللہ میں اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دوں تاکہ میری امت جو ہے یہ عمل کرے، یہ احسان والا معاملہ جو ہے یہ کرے نابینا یا اندھے کے ساتھ، تاکہ وہ ان محلات کی مالک بنتی جائے، جس خوش نصیب کو یہ موقع نیکی کرنے کا مل جائے۔ تو میرے رب کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ یہ فرق کہہ رہے ہیں، آپ یہ عرض کر رہے ہیں کہ جو 7 قدم نابینا کو لے کر چلے گا میں اس کو 7 محل دوں گا۔ مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، اگر آپ کا کوئی امتی محض 7 بار کہے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میں دنیا سے 20 گنا بڑی جنت اس کے نام کر دوں گا۔ میں دنیا سے 20 گنا بڑی جنت اس کے نام کر دوں گا۔ مرلے مرلے پہ مرنے والوں، اللہ تمہیں کیا کیا عطا کر رہا ہے۔ کسی کے اوپر یہ زندگی میں احسان کر دو، کوئی نابینا ہے، نظر کمزور ہے، کوئی ضعیف بزرگ ہیں، ان کو ہاتھ پکڑ کے 7 قدم چلا دو اور آپ محل کے مالک بن جو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جس نے نابینا شخص کو پکڑا اور اس کو چلایا، اللہ اس کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو لولو اگر صرف یہ نیکی ہی کرنے کی مل جائے توفیق، وہ الگ ثواب ہے، اور اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 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 اور 7ویں بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر سانس توڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یوں عمل کرنا ہے۔ میں دوبارہ کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے یہ عمل کیسے ہم نے کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد ترتیب بنا لیں، جب یاد آ جائے ترتیب بنا لیں۔ یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ کتنی جنتیں آپ نے لینی ہیں۔ اب عمل آپ کیسے کریں گے؟ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد الرسول اللہ کہیں گے، پھر سانس توڑ دینی ہے، پھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو ہم نے 7 بار لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کا اجر و ثواب علیحدہ ہو گیا۔ جب ہم نے محمد الرسول اللہ کا 12 کلمات پڑھے، ان کا اجر و ثواب علیحدہ ہے، اور جب ہم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اجر و ثواب علیحدہ ہے۔ وہ علیحدہ موضوع ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محض 1 بار درود پاک پڑھا، اللہ اس کو 4 انعامات عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں، 10 درجے بلند، اور اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علیحدہ ہے۔ یہ عمل اللہ نے نہیں بتایا، یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہیں گے تو ہمیں محمد الرسول اللہ بھی کہنا پڑے گا۔ جب حضور کا نام آئے گا تو ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا کہ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا ہے۔ تو اگلی باتیں ہم نے خود سمجھنی ہے۔ عمل جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے، یا اللہ کی درائے رحمت جب جوش میں آئی تو اللہ نے جو اعلان فرمایا ہے یا خوشخبری سنائی ہے، وہ محض اتنی ہے کہ جس نے 7 بار لا الہ الا اللہ کہا، میں دنیا سے 20 گنا بڑی جنت اس کو عطا کروں گا۔ آگے پھر لا الہ الا اللہ کے ساتھ ذکر کے تقاضے چلتے ہیں، شرائط چلتی ہیں، وہ اہل ذکر بتاتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ صرف محض لا الہ الا اللہ ہم نے نفی اثبات نہیں کرنا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ
मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दुरूद पाक का तो आपको मालूम हो गया। अब ये जो मुहम्मद रसूलुल्लाह है, इसके भी कितने कलिमात हैं? 12। अब ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसके भी कलिमात कितने हैं? 12। तो रब ने क्या फरमाया था सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को कि जिसने एक बार कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह के भी 12 कलिमात हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 12 कलिमात हैं। और मजूसी की ज़िंदगी उम्र कितनी थी? 480 साल। तो रब ने फरमाया कि एक एक हरफ के ऊपर मैंने 20-20 साल के गुनाहों का कफारा कबूल कर लिया है। वो तो मजूसी था, तो जो कोई काफिर ये पढ़ेगा उसको ये इनाम मिल जाएगा। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। तो मुसलमान के बारे में जब सवाल किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि अल्लाह 70 दर्जात को बुलंद करता जाएगा। तो जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो जो 20 गुना बड़ी जन्नत मिलनी है वो अलग है, बुलंदी दर्जात अलग है। आगे जो हमने इसके साथ जोड़ लगाए हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन 12 कलिमात के ऊपर जो अजर मिलेगा वो अलहदा है। जो दर्जात 70 एक एक हरफ के ऊपर, तो हरूफ कितने हैं? 12। तो हर हरफ के ऊपर जो 70 दर्जे अल्लाह बुलंद करेगा वो अलहदा है। आगे हमने पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका जो अजर मिलेगा वो अलहदा है। अल्लाह वालों, ये इंसान की अकल में नहीं आ सकता। इसलिए किसी ने आरिफ बिल्लाह से पूछा कि अल्लाह वालों को मौत से डर नहीं लगता, हमें तो मौत से बहुत डर लगता है। किसी ने अल्लाह वाले से, आरिफ बिल्लाह से पूछा कि जो ये जो अल्लाह वाले होते हैं इनको मौत से डर नहीं लगता, हमें तो मौत से बहुत डर लगता है। तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब अता फरमाया। आपने फरमाया कि जिसने जहां मेहनत की होती है उसका वहीं रहने को दिल करता है। जिसने जिस जहां में मेहनत की होती है उसका उसी जहां में रहने को दिल करता है। दुनिया वालों ने इस जहां पे मेहनत की है, उनका यहां रहने को दिल करता है। और अल्लाह वालों ने आखिरत के जहां में मेहनत की है, उनका आखिरत में जाने को दिल करता है। तो लोगों, आज हम अपना घर बनाने के लिए क्या करते हैं? लोगों के प्लाटों पे कब्जा कर, दिन रात हलाल हराम कमा, फिर भी पूरी नहीं पड़ती, रिश्तेदारों से पैसा पकड़, कर्ज पकड़, अगर फिर भी पूरी नहीं पड़ती तो हाउस बिल्डिंग से फाइनेंस करवा, बैंकों से फाइनेंस करवा, कर्जा ले, यानी अपने आप को हलकान कर देते हैं। तो 5-7 मरले का 10 मरले का कनाल का घर बनता है। जब घर बनता है तो बंदा यूं नुचड़ जाता है जैसे औरतें कपड़े निचोड़ दिए ने। समझ आ गई ना? सूखने डालने से पहले औरतें कपड़े जैसे निचोड़ दिए, ये धोबी निचोड़ता है, ऐसे बंदा जो है वो नुचड़ जाता है जब घर बनता है। तो दुनिया का घर बनाने के लिए हमने इतनी मेहनत की, और अगर बिल फर्ज किसी के पास उतना सरमाया, उतना बजट है भी है जितने का घर बनाना है, तो लगभग 6 महीने 8 महीने दिन रात इंसान ठेकेदार के साथ, लेबर के साथ, मिस्त्रियों के साथ पागल हो जाता है, तो फिर घर बनता है। और एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों मिसालें हैं कि जिन्होंने इतनी खुशियों के साथ घर बनाया, जो ही उस घर में मुंतकिल हुए तो खुशी से रहना नसीब नहीं हुआ। बीमारियां आ गई, परेशानियां आ गई, बच्चियों को तलाकें हो गई, आपस में लड़ मर पड़े, घर बिक गया। और बाज़ों के साथ ये हुआ कि जो ही वो उस घर में गए, 2-4-5 हफ्ते के अंदर ही, 2-4-5 दिन के अंदर ही जिसने बनाया था वो खुद ही कूच कर गया, रहना नसीब नहीं हुआ। तो ये जो दुनिया है आरजी, इसका घर बनाने के लिए हम इतनी मेहनत कर देते हैं। तो मैं तो आखिरत में घर की बात नहीं कर रहा, मैं तो महल की बात कर रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात इरशाद फरमाई है कि अल्लाह ने फरमाया कि ये 7 महल मैं दूंगा, घर नहीं है ये कोई छोटे 2-2 मरले के। इनके दरमियान कितना फासला है? जितना मशरिक और मगरब का। तो अल्लाह, अगर जन्नत में जाती घर नहीं महल चाहते हो, और महल भी ऐसा चाहते हो कि एक से दूसरे का जो फासला है इतना है जितना मशरिक और मगरब है, अगर ऐसे शानदार महल विल्लास चाहते हो तो किसी नाबीना को जो है 7 कदम लेकर चलो, उसकी मदद करो। अगर ये नेकी नहीं कर सकते या इसका मौका जब तक नहीं मिलता तो दिन में किसी वक्त भी 7 बार पढ़ लिया करो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका मैंने तरीका आपको सिखाया है। 7वीं बार कलमा मुकम्मल कर देना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर सांस तोड़ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह आपको दुनिया से 20 गुना बड़ी जन्नत देगा। उसके अंदर महल्लात कैसे होंगे? अगर उन महल्लात को चाहते हो तो इस अमल को हर नमाज के बाद करो, दिन में 20 बार करो। अल्लाह सुना जो है ऐसे खूबसूरत मसनून अमाल
کرنے کی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں اللہ انہیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں صرف یاد دہانی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں بھی یہ عمل کر سکتا ہوں، بھائی اس عمل کی اجازت نہیں لی جاتی۔ مسنون اعمال کی اجازت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے اپنے آنے والے ہر امتی کو دی ہوئی ہے۔ ایسی بات جب سنیں، ایسا عمل یا ایسا بیان جب بھی آپ اس چینل پہ سنیں اور آپ کا اس عمل کرنے کو دل چاہے تو صرف دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے کرنے کی توفیق مانگ لو، اور دوسری بات اصول کی ہے کہ کیا میں یہ عمل کروں گا یا کروں گی تو ساری زندگی اس پہ میں کاربند رہوں گا یا رہوں گی۔ اگر تو اندر سے آواز آئے کہ میں کاربند رہوں گا تو پھر تو کرو، اگر کرنے چھوڑنے چھوڑنے یا پہلے ہی آپ بہت سارے اعمال کر رہے ہیں تو پھر مزید اعمال نہیں کریں، اتنے کریں جتنے پچا سکتے۔ یہ بنیادی اصول بس اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور لوگوں کو بھی یہ شعور دینا ہے کہ مسنون اعمال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں جس طرح عرش چینل کے اوپر مجھے یاد پڑتا ہے کہ 35 یا 36 بیانات ہو چکے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ 35 یا 36 اعمال میں بتا چکا ہوں۔ اب عرش چینل والے جو ہے وہ میرے 35-36 بیانات سنیں اور سارے شروع کر دیں تو نہیں بیمار ہونا تب بھی ہوں گے۔ اب یہاں 35-36 کھانے لگے ہوں تو سارے ہم کھانے شروع کر دیں تو کیا ہو جائیں گے؟ بیمار ہو جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ مسنون اعمال کے اندر بھی جو عملیات کا اصول ہے وہ لاگو رہے گا کہ اتنا کرو جتنا آپ سنبھال سکتے ہو اور مستقل مزاجی کے ساتھ ساری زندگی کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل تو بہت ہی مختصر ہے، جائے نماز لپیٹتے کر لیں، دن میں کسی وقت بھی یاد آ گیا تب بھی کر لیں، وضو بغیر وضو بھی کر سکتے ہیں، پاکی ناپاکی میں بھی کر سکتے ہیں، سفر حضر ہے تب بھی کر سکتے ہیں، کوئی مریض ہے وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، بستر پہ جب بھی یاد آ جائے اس عمل کو کر لے کہ میں نے مر تو جانا ہے، جس بیماری نے مجھے آ لیا ہے تو یہ گھر تو بنا نہیں، آخرت میں ہی گھر بن جائے۔ پھر یہ عمل خاص طور پہ وہ لوگ کریں جو کرایوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ یار کہاں رہتے ہیں؟ کرایوں کے گھر میں رہتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جن کے گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، تنگی ہے، یا وہ لوگ ہیں جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور بچیاں کہتی ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو جائے، اپنا ہمارا نظام بن جائے، لیکن آگے کوئی اسباب نہیں ہے۔ اللہ بولو جب آخرت بنانا شروع کر دو گے دنیا خود ہی بن جائے گی۔ اب میں دلیل دیتا ہوں تو آپ کے اندر سے آواز آئے گی حضرت صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جب آپ کیلے لینے کے لیے جائیں تو چھلکوں کے پیسے دینے پڑیں گے؟ وہ ساتھ ہی ملیں گے، حالانکہ چھلکے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ سیب لینے کے لیے جاؤ گے تو سیب کا جو گدا ہے وہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بیج ہماری ضرورت ہے، وہ اوپر ڈنڈی ہے وہ ہماری ضرورت ہے، چھلکا ہماری ضرورت ہے، لیکن وہ ساتھ ہی مل جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اس طرح آپ مونگ پھلی لیتے ہیں، چلغوزے لیتے ہیں، یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو چھلکا مفت مل جاتا ہے۔ اللہ بولو یہ جو دنیا ہے یا دنیا کا یہ جو ہمارا یہاں گھر ہے یا مسکن ہے، رہنا ہے، یہ چھلکا ہے آخرت کا، یہ عکس ہے۔ تو جب ہماری آخرت بن جائے گی تو اللہ 2 4 5 مرلے کی 10 مرلے کی کلی انشاءاللہ یہاں بھی عطا کر دے گا۔ تو اپنی توجہ آخرت کے محلات بنانے پہ رکھو، اللہ تمہاری دنیا خود ہی بناتا جائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ کا آخرت میں محل بن جائے گا تو یہاں چھوٹا سا گھر بھی بن جائے گا۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہماری اس محنت کو، کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو وظائف کی غلامی سے نکال کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں لانے کا ہم سب کو جو ذریعہ بنائے۔ سلسلہ علیہ قادری شافی کے فیضان کو ساری دنیا کی ہدایت کا اللہ رب العزت ذریعہ بنائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے محبت بھری دعائیں کرتے ہیں ہماری بھی اللہ درخواستوں کو ان کے حق میں قبول فرمائے۔ بالخصوص رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کو جو ہے شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بن مانگے ہم سب کو عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔